جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دیکھنے والے اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ نیکسو پروڈکشن کے پروگرام دو کپ چائے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ملک پاکستان کی ایک بہت بڑی خامی کہ جس کے بارے میں کبھی شاید نہیں سوچا گیا، اور وہ یہ ہے کہ پچھلے 50-60 سال سے جو نظام آمد و رفت ہے اس میں کوئی ترقی یا کوئی بہتری کسی صورت بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ آپ وہ روڈ کا نظام دیکھ لیں، روڈ کی حالت دیکھ لیں، یا بسوں کی حالت اور دھواں چھوڑتی بسوں کی جو صورتحال ہے اس پہ نظر دوڑائیں، تو یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اتنے بڑے ملک میں یہ نظام کوئی بھی صحیح نہیں کر سکا۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہمارا انٹرویو ایک ایسے ہی بھائی کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے بسوں کا سفر کیا اور شاید پہلی دفعہ کیا، تو انہوں نے بسوں میں کیا دیکھا، بسوں میں ان کی حالت کیسی ہوئی اور ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو میں ملاقات کرواتا ہوں آج آپ کو ایسے ہی مسافر سے، جنہیں دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بسوں میں کیا صورتحال ہوتی ہے اور کیسے جو ہے وہ مسافروں کو تنگ کیا جاتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اور ملتے ہیں آج کے مہمان کے ساتھ۔ جی تو کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام ہے غلام مصطفیٰ۔ تو آپ جو ہے کس کے خلاف احتجاج کرنا چاہتے ہیں؟ احتجاج 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 ان تمام بس والوں کے خلاف جو چلتے تو زمین پر ہیں پر نام پیارا رکھا ہوا ہے۔ اور دیکھو میری بات سنو، پرچم لگا رکھا ہے بس پر، اور جو ڈنڈا ہے وہ مسافروں پر استعمال کرتے ہیں، دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بس سروس والے بھی انسان ہوتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، انسان کا یہ تو بھائی فرشتے ہوتے ہیں، فرشتے۔ فرشتے بھی بھلا کون سے؟ موت والے۔ ان کے پر نکل آئے، پر بس کو ایسے اڑاتے ہیں، ایسے اڑاتے ہیں جیسے کوئی زمین پہ مخلوق ہی نہ ہو بھائی۔ قصور تو ان سفر کرنے والوں کا بھی ہوتا ہے۔ جی بالکل، قصور تو ہم سفر کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ ہم کراچی سے چلے ہیں، ملتان پہنچے، ملتان پہنچ کے کہتے ہیں واپس کراچی جاؤ۔ ارے بھائی مجھے کام لاہور ہے تو مجھے لاہور لے کر جائیں، کراچی واپس جا کے میں نے کیا کرنا ہے بھائی بتاؤ؟ اچھا میری آپ بات سنیں۔ ابے کیوں سنوں تیری بات؟ مجھے بلایا، میری بات سن، تو اپنی بات کیا سناتا ہے؟ بول۔ بہت سارے مسافر بکنگ کروا کر وقت پر نہیں پہنچ پاتے، تو ان میں جو قصور ہے وہ بس والوں کو تو نہیں ہے؟ ابے ہم نے ٹکٹ تجھے دیا جو تو چیک کرے کہ کون ٹائم پر آیا، کون لیٹ آیا، بتا۔ میں خالی آپ کی بات تو نہیں کر رہا۔ ابے کیوں میری بات نہیں کر رہا؟ میری بات کر، اوروں کی بات کیوں کرتا ہے تو؟ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ بھائی میرے سے پوچھو میرے ساتھ کیا نہیں ہوا۔ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ ارے بھائی میرے سے یہ پوچھو گے کہ میرے ساتھ کیا نہیں ہوا تو میں بتاؤں گا، میرے سے یوں پوچھو گے کہ میرے ساتھ کیا ہوا تو میں بالکل نہیں بتاؤں گا۔ میرے سے پوچھو میرے ساتھ کیا نہیں ہوا، یہ پوچھو میرے سے۔ اچھا چلیں بتائیں آپ کے ساتھ کیا نہیں ہوا۔ ہاں یہ کی نا مزے کی بات تم نے، میرے ساتھ کیا نہیں ہوا۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم تیار ہو گئے سارے لاہور جانے کے لیے، میں، میری بیوی، میری اماں اور ابا نہیں تھے۔ ابا کبھی تو ہوں گے نا؟ ابے بےہودہ آدمی، مطلب کیا ہے تیری بات کا؟ میرا کہنے کا مطلب ہے ہو سکتا ہے آپ کے ابا نے آپ کی اماں کو سے علیحدگی اختیار کر لی ہو، یا آپ کے ابا وفات پا چکے ہوں۔ نہیں نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ میرے ابا نے اماں کو پرومس کرا تھا کہ ان کو لاہور گھمائیں گے۔ جب ان کو پتا چلا کہ کراچی سے لاہور کا کیا خرچہ بنتا ہے تو وہ گھبرا گئے اور اماں کو گھمانے سے رہے، وہ تو اس دنیا سے ہی کوچ کر گئے۔ مطلب آپ کے ابا کے پاس پیسے نہیں تھے؟ نہیں نہیں، پیسے تو میرے ابا کے پاس بہت تھے، لیکن تھے ذرا کنجوس آدمی۔ مگر مجھے ایک بات بتا،
تو انٹرویو میرا کر رہا ہے یا میرے ابا کا کر رہا ارے میں نے تو آپ سے کوئی بات نہیں پوچھی، آپ خود ہی بتا رہے ہیں۔ ہے؟ اچھا دیکھیں میری بات سنیں، اب آؤ میرے گھر کی طرف۔ سین کچھ یوں ہے، سین کچھ یوں چل رہا ہے۔ دیکھیں میری بیوی کو جب پتا چلا کہ میری اماں بھی ساتھ جا رہی ہے تو اس نے تو ضد پکڑ لی بھائی کہ میرے اماں ابا بھی ساتھ جائیں گے، میرے اماں ابا بھی ساتھ جائیں گے۔ اب تو خود حساب لگا بھائی، 5 فل ٹکٹ کراچی سے لاہور، کتنا حساب بنتا ہے بتا؟ ہاں کافی پیسے ہوتے ہیں۔ ایسے کیسے کافی پیسے ہوتے ہیں بھائی؟ کوئی حساب لگا، کوئی کیلکولیٹ کر کے بتا کتنے ارے میں نے پیسے جب بنے۔ کہہ دیے کافی پیسے ہوتے ہیں ابے تو کافی... ٹون نیچے کر کے بات کر تو، ٹون نیچے کر کے بات کر تو۔ یہ کیسے میرے سے ایچ طیارے کی آواز میں بات کر رہا ہے؟ تو ٹون نیچے کر کے بات کر مجھ سے۔ جی کافی ہوتے ہیں پیسے۔ یہ ہوئی نا بات۔ اب تو نے پورے انٹرویو میں اسی لہجے میں بات کرنی ہے میرے۔ اب دیکھ تو بتائے گا یا میں تجھے بتاؤں کہ کون کون گیا میرے ساتھ؟ ابے مجھے کیا پتا؟ ٹون نیچے کر، میں تجھے کہہ رہا ہوں ٹون نیچے۔ دیکھ تو میری بات سن، اب صورتحال یہ ہے، ٹھیک ہے، صورتحال یہ ہے کہ میں، میری فیملی، میرے ساس سسر، ہم لوگ پہنچ گئے اڈے پر۔ اب جو میرا سسر ہے دیکھ، اسے تھوڑا سا مسئلہ تھا، پرابلم تھا چلنے میں، بڑی مشکل سے میں لے گیا اسے، بس تک لے گیا۔ اب بس ہاؤس کے سامنے ٹھہری، اسے اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ میرے ابا کو گود میں اٹھا کے سیٹ پر بٹھا دیں، اتنی توفیق نہیں۔ ارے کوئی تہذیب ہوتی ہے، وہ لڑکی ہے اور وہ کیسے گود میں اٹھا سکتی ہے؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے پکی بات ہے، بتا جی پکی پکی بات بات ہے، تہذیب ہونی چاہیے کوئی۔ ایسی بات ہے تو سن۔ دیکھ کے میں نے اس کو بلایا اپنے پاس، بس ہوسٹس کو، اور اسے بتایا کہ میرے سسر کو 1 نمبر۔ 1 نمبر؟ ارے بھائی 1 نمبر، وہ ماسٹر وہ جو کہتے تھے اچھا 1 نمبر۔ ہاں وہی والا 1 نمبر۔ تو اس کو میں نے جب بتایا، اور میں نے بتایا کہ آپ کو ہر 20 منٹ بعد بس کسی واش روم کے پاس روکنی ہے، تو کہتی ایسے تو نہیں ہوگا، لاہور جا کے رکے گی سیدھا بس، لاہور جا کے پہنچے گی جب، پھر جا کے رکے گی بس۔ ارے بھائی میرے تو پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی یہ سنتے ہی۔ اتنا کیسے برداشت کرے گا میرا سسر؟ پھر کیا ہوا؟ پھر دیکھو یہ ہوا، اس طرح ہوا کہ اندر پہنچ گئے بس کے ہم، کوئی نمبر نہیں سیٹوں پر، کوئی نمبر ہی نہیں سیٹوں پر، ایسے دھڑا دھڑ عوام بیٹھی جا رہی ہے، سارے بیٹھ گئے بیچ میں۔ پھر کچھ دیر بعد بس روانہ ہو گئی، یہی کوئی آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا، بس ہوسٹس آئی ہمارے پاس کھانے کے ڈبے لے کر۔ ارے بھائی کھانے کے ڈبہ جب کھولا ہم نے دیکھا اس میں نکلا کیا بھائی میرے، دیکھ اس میں نکلا صرف 1 ٹافی، 1 کیک، 1 سلنٹی۔ ارے بھائی ان آدمیوں سے کوئی پوچھے اتنا مہنگا ٹکٹ خریدا 1 سلنٹی کھانے کے لیے ہم نے؟ تجھے ایک اور بات بتاتا ہوں، اور تو اور بوتل دی وہ بھی گرم کی گرم، میرا تو دل جلا کے رکھ دیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بس بھری ہوتی ہے، 72 سواریاں، اور ایک وہ بیچاری بس ہوسٹس، اس نے سب کی سروس سب کو دینی ہے۔ اگر انہوں نے ایک دفعہ آپ کو گرم بوتل پلا دی ہے تو میرا خیال اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ ابے سالے تجھے میں پہچان گیا ہوں، تو وہی بس سروس والا آدمی ہے، تجھے میں پہچان گیا ہوں۔ آپ نے جو ہے وہ دیکھا